حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تدوین علم حدیث کے ادوار اربعہ کو بیان کیا گیا کہ علم حدیث کا دور اول سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سفیان ثوری کا زمانہ یہ اس کا دوسرا دور ہے. اس کے بعد امام بخاری اور اصحاب الصحاح ستہ کا زمانہ یہ احادیث مبارکہ کا دور ثالث ہے. اور اس کے بعد امام طبرانی وغیرہ کا جو زمانہ ہے یہ احادیث مبارکہ کا دور رابع. تو یہ احادیث مبارکہ کے تدوین کے اعتبار سے ادوار اربعہ. علم الحدیث بالروایہ اور علم الحدیث بالدرایہ کے سلسلے میں اس سے قبل امام اکفانی کے حوالے سے ایک تعریف بیان کی گئی کہ علم حدیث کی تعریف بالروایہ کیا ہے اور تعریف بالدرایہ کیا ہے. اس سلسلے میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو ہمارے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے حالات پر اردو زبان میں ایک بہت اچھی کتاب ابھی شائع ہوئی ہے مولانا عبد القیوم صاحب راجکوٹی کے حوالے سے، جس میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے خدمات علمیہ پر اور ان کے اسلوب بیان پر اردو زبان میں پہلی مرتبہ کام ہوا ہے. بہرحال علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا مقدمہ شرح مسلم الفتح الملہم شرح صحیح المسلم کا جو مقدمہ ہے وہ علم حدیث کے باب میں ایک اہم ترین مقدمہ مانا جاتا ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنی تحقیق اور اپنے حاشیے کے ساتھ مبادئ علم الحدیث و اصولہ اس عنوان سے اس کو مستقل اپنے حاشیے اور اپنی تحقیق کے ساتھ بہت اچھے انداز میں شائع کیا ہے. تو کل رات اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا. اسی مطالعے کے دوران شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے امام اکفانی کے حوالے سے علم حدیث کی جو تعریف مشہور ہے اس سلسلے میں گزشتہ صدی کے عظیم محدث عبداللہ بن صدیق الغماری ان کے حوالے سے ایک گرفت بیان کی ہے کہ علم حدیث بالروایہ اور علم حدیث بالدرایہ پر اکفانی کی جو تعریف مشہور ہے اور جو غرض و غایت اکفانی نے بیان کیا ہے وہ محل نظر ہے. اب چونکہ عام طور پر تمام کتابوں میں وہی ذکر کیا گیا ہے تو پہلے دن میں نے کتاب اتفاق سے مجھے نہیں مل سکی اور گزشتہ کل میں نے تلاش کی تو مجھے ملی وہ. تو اس میں شیخ نے علامہ المحدث عبداللہ بن صدیق الغماری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ الغماری نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے توجیہ العنایہ
لتعریف علم الحدیث روایتاً و درایہ. اور اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے علم الحدیث بالدرایہ اور علم الحدیث بالروایہ کے سلسلے میں کیا اکفانی سے چوک ہوئی ہے اور اس سلسلے میں اس کا صحیح تعریف صاحب کشف الظنون اور الفوائد الخاقانیہ کے حوالے سے امام کرمانی کی جو بخاری کی شرح ہے انہوں نے جو تعریف روایت کے اعتبار سے علم حدیث کی ہے اسے راجح قرار دیا ہے. شیخ صدیق الغماری نے، عبداللہ بن صدیق الغماری نے اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اس کی تصویب اور اس کی تائید کی ہے. تو اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اول من عرف علم الحدیث روایتا و درایتا على طریق اہل المنطق هو ابن الاکفانی فيما اعلم ولم يكن من اہل الحدیث ولا خبرة له بالصناعة الحديثية وإنما عرف هذا العلم كما عرف غيره في إرشاد القاصد. سب سے پہلے تو بیان کرتے ہیں کہ جو تعریف ہماری کتابوں میں رائج ہے علم حدیث کی روایت اور درایت کے اعتبار سے یہ ابن الاکفانی کی ہے، اور ابن الاکفانی ان کا شمار محدثین میں سے نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو علم حدیث سے کوئی زیادہ شغف تھا، مگر اس کے باوجود بھی انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے عام طور پر کتابوں میں تعریف کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وقلد الحافظ السیوطی فی تدریب الراوی کہ اکفانی کی اسی تعریف کی تقلید کی ہے علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں. ولم یدرک ما فی تعریفہ من الخطأ، اور اس تعریف میں اکفانی سے جو چوک ہوئی ہے اس کا علامہ سیوطی کو ادراک نہیں ہو سکا اور وہ اس کی گرفت نہیں کر سکے. وَكُلُّ مَنْ عَرَّفَ هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ تَبْعُ ابن الاکفانی، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے ابن الاکفانی ہی کی تقلید کی ہے علم حدیث بالروایہ والدرایہ کی تعریف کے سلسلے میں. وَمَشَى عَلَى طَرِيقِهِ تَقْلِيدًا لَهُ مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةِ مَنْ قَلَّدَهُ. کہا یا تو براہ راست انہوں نے ابن الاکفانی کی تقلید کی ہے یا بالواسطہ. وَالتَّعْرِيفَاتُ الَّتِي ذَكَرُوهَا من قبیل التعریف الفاسد. بہت گرم ہے. علامہ عبداللہ صدیق الغماری کہا کہ یہ سراسر بے بنیاد تعریف ہے جو اکفانی نے علم الحدیث بالروایہ والدرایہ کی ہے. لأنها عرفت علم الحدیث روایتا ودرایتا بما لا یوافق حقیقتها، اس لیے کہ انہوں نے علم حدیث کی جو تعریف کی ہے وہ روایت اور درایت دونوں اعتبار سے حقیقت سے میل نہیں کھاتی ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے. والتعریف الصحیح، اور اس کی جو صحیح تعریف ہے ان یقال کہ اسے کہا جائے یطلق علم الحدیث ویراد به المعنى الشامل لعلمی الروایت والدرایہ ویرسم بأنه علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته واحواله. کہ علم الحدیث کی تعریف تین طرح سے ہوگی. عبداللہ صدیق الغماری فرماتے ہیں کہ ایک تو مطلق علم حدیث کی تعریف ہوگی، اس کے بعد علم الحدیث بالروایہ کی تعریف ہوگی، اور اس کے بعد علم الحدیث بالدرایہ کی تعریف ہوگی. تو اگر مطلق علم الحدیث کی تعریف کرنی ہو تو اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الشَّامِلِ لِعِلْمِ الرِّوَایَةِ وَالدِّرَایَةِ، کہ علم حدیث کی جب مطلق تعریف کی جائے گی تو روایت اور درایت دونوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا. تو اس صورت میں کہا جائے گا علم الحدیث کی تعریف مطلق علم یعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته واحواله. یہ مطلق علم حدیث کی تعریف ہے. علامہ عینی کے الفاظ ہیں یہ علم یعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته واحواله، کہ مطلق طور پر اگر
علم حدیث کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے کہ علم حدیث کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور احوال کا نام ہے۔ علم الحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے سکوت اور تقریرات اور آپ کے احوال کا نام ہے۔ تو عربی میں اس کو یوں کہیں گے، علم الحدیث هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته واحواله۔ کہا یہ مطلق علم حدیث کی تعریف۔ مطلق علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ نبی۔ یہ مطلق علم حدیث، مطلق علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بحیثیت نبی۔ اور مطلق علم حدیث کی غایت کیا ہے؟ الفوز بسعادت الدارین۔ مطلق علم حدیث یہ تو ہو گیا اس وقت جبکہ مطلق علم حدیث کی تعریف کرنی ہو جس میں روایت اور درایت کی تفریق مقصود نہ ہو۔ تو کہاں اس صورت میں علم الحدیث کی تعریف بھی الگ ہوگی، اس کا موضوع بھی الگ اور اس کی غایت بھی الگ ہوگی۔ اور وہ جو ابھی بیان کیا گیا کہ علم یعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته واحواله، اور اس کا موضوع ہوگا ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ نبی، اور اس کی غایت ہوگی الفوز بسعادت الدارین۔ اس کی غرض و غایت ہوگی الفوز بسعادت الدارین۔ فرماتے ہیں علم الحدیث کی مطلق یہ تعریف صاحب کشف الظنون نے فوائد خاقانیہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم حدیث ینقسم الی نوعین۔ علم حدیث کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے علم الحدیث روایتاً، علم حدیث بالروایہ۔ تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ تو اس کی صحیح تعریف وہ یہ بیان کرتے ہیں عبداللہ صدیق الغماری، وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ حَقِيقَةُ الرِّوَایَةِ۔ علم الحدیث بالروایہ، وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ حَقِيقَةُ الرِّوَایَةِ وَشُرُوطُهَا، وهو علم يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وكيفية الاتصال والانقطاع، وكيفية الاتصال والانقطاع وحال الرواة وما يتصل بذلك، وحال الرواة وما يتصل بذلك۔ تو علم الحدیث بالروایہ کی تعریف وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ حَقِيقَةُ الرِّوَایَةِ وَشُرُوطُهَا وَكَيْفِيَّةُ الْاِتِّصَالِ وَالْإِنْقِطَاعِ وَحَالُ الرُّوَاةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ۔ کہا یہ علم الحدیث بالروایہ کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ہم اس کو یوں کہیں گے کہ علم الحدیث بالروایہ اس علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے روایت کی حقیقت، اس کے شرائط اور اس کے اتصال اور انقطاع کی کیفیت اور اس کے روات کے احوال اور اس جیسی چیزوں کا علم ہو، اس جیسی چیزوں کی معرفت حاصل ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ روایت سے اس کا تعلق ہے تو روایت سے متعلق کیا چیزیں آتی ہے؟ شرائط ہے، انقطاع اور اتصال کا کس حد تک کے ہے، خبر واحد ہے، خبر عزیز ہے، خبر مستفیض ہے وغیرہ، متواتر ہے وغیرہ۔ وحال الرواتی، اور راویوں کے حالات، اس لیے کہ روایت سے اس کا تعلق ہے تو راویوں کے حالات اور ان کے سلسلے میں جتنی تفصیلات ہیں، کہا ان سب کے جاننے کو کہا جاتا ہے علم الحدیث بالروایہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم الحدیث بالروایہ۔
اس صورت میں علم الحدیث بالروایہ کا موضوع کیا ہوگا؟ تو کہا وہ موضوعہ الراوی والمروی، راوی اور مروی یہ علم حدیث کا موضوع ہوگا۔ علم حدیث کا موضوع کیا ہوگا؟ الراوی والمروی۔ وغایتہ، اور اس کی غرض و غایت کیا ہوگی؟ معرفت المقبول والمردود۔ علم الحدیث بالروایہ کی غایت کیا ہوگی؟ معرفت المقبول والمردود، کہ یہ جانا جاوے کہ کون سی حدیث حدیث مقبول ہے اور کون سی حدیث حدیث مردود ہے۔ مردود ہونے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یعنی جو ضعیف ہے یا ناقابل اعتبار ہے، تو اسے مردود سے مراد یہاں پر ہمارے محدثین کے نزدیک جو ناقابل اعتبار ہو۔ مردود سے مراد اردو والا مردود نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اردو میں مردود ایک قسم کی گالی ہے، اردو میں مردود کیا ہے؟ ایک قسم کی، یعنی کسی کو آپ نے مردود کہہ دیا تو آپ کو اچھے سے دھلائی کر دے گا وہ، اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ بھئی آپ نے مردود کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شیطان کے زمرے میں داخل کر دیا، تو اس لیے۔ لیکن یہاں مردود سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو ناقابل اعتبار، جس کا اعتبار نہ ہو، جس میں ضعف کے اسباب میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی غایت کہ علم الحدیث بالروایہ اس لیے آدمی پڑھتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ حدیث حدیث مقبول ہے یا حدیث غیر مقبول ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ غیر مقبول۔ مردود ترجمہ نہیں کریں گے، کیا بولیں گے اس کا ترجمہ؟ یہ حدیث مقبول ہے یا حدیث غیر مقبول ہے۔ اسی لیے آپ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، شیخ عبد الفتاح بغداد فرماتے ہیں علم روایت حدیث کو علم مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں، علم اصول الحدیث بھی کہتے ہیں۔ علم مصطلح الحدیث بھی یہی ہے اور علم اصول الحدیث بھی یہی ہے۔ اسی کو علم الحدیث بالروایہ کہا جاتا ہے، جس کو علم مصطلح الحدیث کہتے ہیں، جس میں آپ نے شرح نخبۃ الفکر پڑھی امام ابن حجر اسقلانی کی، اور تیسیر علوم الحدیث جس میں تمام چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ لیکن مصطلح الحدیث کے اندر ہمارے درس نظامی میں عام طور پر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ شرح نخبۃ الفکر، مشکات کے درجے میں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اصول حدیث کے باب میں پڑھائی جاتی ہے یہ، اور اصول تفسیر کے باب میں پڑھائی جاتی ہے الفوز الکبیر۔ تو فرماتے ہیں کہ علم مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں اس کو، علم اصول الحدیث بھی کہتے ہیں اس کو، اور علم الحدیث بالروایہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا علم الحدیث بالروایہ، کہ اس کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ اب آگے بیان کرتے ہیں علم الحدیث بالدرایہ۔ تو فرماتے ہیں کہ علم الحدیث بالدرایہ کی سب سے اچھی تعریف یہ تاش کبری زادہ نے کی ہے۔ مفتاح السعادہ میں شیخ احمد بن مصطفیٰ المعروف بالتاش کبری زادہ، یہ تاش کبری زادہ سے مشہور ہے۔ یہ سب علماء ماوراء النہر ہے، خواہر زادہ، تاش کبری زادہ۔ تو ایک مورخ گزرے ہیں، حنفی تھے وہ، ان کا نام، وہ مشہور ہو گئے تھے تغری بردی، اس سے مشہور ہوتے وہ تغری بردی۔ تو یہ اس علاقے میں ان کی جو زبان ہے اس زبان کے اندر میں نام ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پر اگر ہندی میں کوئی کہے تو اپنی زبان میں، گجراتی زبان میں یا اپنے علاقے کی زبان میں بولے تو سامنے والے اس سے مانوس نہیں ہوتا ہے، تو اس کو عجیب سا لگتا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی زبانوں میں نام ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے تاش کبری زادہ ہے۔ تو ان کی کتاب ہے مفتاح السعادہ، اس میں انہوں نے جو تعریف کی ہے تو شیخ عبداللہ صدیق الغماری فرماتے ہیں کہ وہ سب سے اچھی تعریف ہے، اور وہ تعریف کیا کی ہے کہ علم الحدیث بالدرایۃ هو علم الحدیث بالدرایۃ هو علم يبحث فيه، علم الحدیث بالدرایۃ هو علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم
عن المعنى المفهوم من الفاظ الحديث علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم من الفاظ الحديث وعن المعنى المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة. بڑی شاندار تعریف کی واقعتاً. وعن المعنى المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. پھر سے کہتا ہوں، علم الحدیث بالدرایۃ هو علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم من الفاظ الحديث وعن المعنى المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم کہ علم الحدیث بالدرایہ کہا جاتا ہے اس علم کو جس میں احادیث مبارکہ کے معانی سے بحث کی جاتی ہے، جس میں احادیث مبارکہ کے معانی اور مفاہیم سے بحث کی جاتی ہے. اسی طرح احادیث کی مراد سے اس طور پر بحث کی جاتی ہے جس میں قواعد عربیہ اور ضوابط شرعیہ کی مکمل رعایت کی گئی ہو. احادیث کی مراد سے بحث کی جاتی ہے اس طور پر کہ جس میں قواعد عربیہ اور ضوابط شرعیہ کی مکمل رعایت کی گئی ہو. ایسی رعایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے مطابق ہو. ایسی رعایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے مطابق ہو. واقعتاً تاشقبری زادہ کی بڑی جاندار اور شاندار تعریف ہے علم الحدیث بالدرایہ کے سلسلے میں. تو دیکھو، سب سے پہلی بات بیان کی کہ حدیث کے علم الحدیث بالدرایہ میں متن حدیث سے بحث کی جاتی ہے، اور علم الحدیث بالروایہ میں سند حدیث سے بحث کی جاتی ہے. اسی لیے اس سے پہلے آپ کے سامنے سند اور متن کی تعریف کی گئی. تو متن حدیث سے جو علم بحث کرتا ہے وہ کون ہے؟ علم الحدیث بالدرایہ. اور سند حدیث سے جو علم بحث کرتا ہے وہ علم کون سا ہے؟ علم الحدیث بالروایہ، جس کو اصول الحدیث بھی کہتے ہیں اور علم مصطلح الحدیث بھی کہا جاتا ہے اور علم الحدیث بالروایہ بھی کہا جاتا ہے. اور جو علم متن حدیث سے بحث کرتا ہے تو متن حدیث سے بحث کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. متن حدیث جو ہے اس کے الفاظ سے اس کا کیا معنی واضح ہوتا ہے اور سمجھ میں آنا چاہیے، کہا اس سے بحث کی جاتی ہے. کہا جب حدیث سے کسی مراد اور کسی مفہوم یا کسی معنی کو اخذ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو کہا اپنی مرضی سے نہیں کیا جاتا ہے. یہ اس میں 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے. کتنی چیزوں کی رعایت ضروری ہے؟ 3 چیزوں کی رعایت ضروری. کن کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں
سب سے پہلے قواعد عربیہ کی رعایت ضروری ہے۔ کس کی رعایت ضروری ہے؟ کیا مطلب کہ قواعد عربیہ کی رعایت کرتے ہوئے اس کے معنی، مفہوم اور مراد کو سمجھا جائے گا۔ سوال پیدا ہو کہ قواعد عربیہ بیچ میں کہاں سے آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے قواعد عربیہ آئیں گے کہ احادیث مبارکہ یہ کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان۔ اب جب عربی زبان میں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب تک کہ عربی زبان کے قواعد کی رعایت نہیں کی جائے گی اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہی پتہ نہیں چلے کہ بھئی یہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے یا موصوف ہے یا صفت ہے یا بدل ہے یا مبدل منہ ہے یا معطوف ہے یا معطوف علیہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے پتہ کیسے چلے گا؟ تو معنی اور مفہوم اسی وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ نحو صرف کی رعایت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا جائے، اس لیے کہ قواعد عربیہ معنی حدیث تک پہنچنے کے لیے کالجسری کس کی حیثیت رکھتے ہیں؟ پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کس کی حیثیت رکھتے ہیں؟ کہ آپ عربی زبان جب سیکھیں گے تو یہ عربی زبان آپ کو حدیث کو سمجھنے تک پہنچائے گی۔ اسی لیے ایک ایک نئی 4 5 نحو صرف کی کتابیں ہمارے درس نظامی میں ٹھوک بجا کر پڑھائی جاتی ہیں کہ بھیا پڑھ، قواعد النحو اور علم النحو پڑھ، تمرین النحو پڑھ، کہا ابھی کچا ہے، کہا ہدایت النحو پڑھ، کہا ابھی بھی کچا ہے، کہا کافیہ پڑھ، شرح سزور الذہب پڑھ، قطر الندى و بل الصدى پڑھ، کہا ابھی بھی کچا ہے، کہا شرح ابن عقیل پڑھ، شرح جامی پڑھ۔ اتنا ڈھیر سارا پڑھایا جاتا ہے کہ اگر بندر کو پڑھاوے تو وہ بھی نحوی بن جائے۔ اس کو پڑھاوے تو، اور ہوتا کیا ہے کلاس میں اگر 25-30 بچے ہیں تو مشکل سے 5-7 کو نحو آتی ہے، باقی دوسرے سب کیا ہوتے ہیں؟ تماشائی۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون۔ تو یہاں پر ایسا بولتے ہیں کہ استاد کو کہتے ہیں درس انت ويفهم بعضنا ونحن قاعدون ننظر اليك۔ ہم کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں۔ ارے کتنا بھی کمزور 5 7 مرتبہ پڑھے جانے کے بعد تو آ ہی جانا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے پہلے ہی سال جب طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے مشکل کیا ہے؟ علم النحو۔ اس کے بعد علم الصرف تو بہت ڈینجر۔ بولے کیوں؟ کہا کہ وہ فارسی میں کہا جاتا ہے نحویاں را مغز باید چو شہاں، صرفیاں را مغز باید چو سگاں، کہ نحوی بننا ہے تو بادشاہ جیسا دماغ چاہیے، صرفی بننا ہے تو کتوں جیسا دماغ چاہیے۔ کہا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اپنے بادشاہ تو ہے نہیں، اپنے کیسے سمجھے گا؟ اب ہم کتے بھی تو ہے نہیں، تو اپنے کو نہیں سمجھا اپنے بس کا۔ اب جہاں انسان ہمت توڑ دیتا ہے، ارادہ توڑ دیتا ہے، وہاں اس کا کوئی علاج نہیں۔ انسان کی یہ دنیاوی کامیابی کا پورا دار و مدار یہ ڈیپینڈڈ ہے کس پر؟ انسان کے حوصلہ اور ہمت اور ارادے پر۔ جتنا حوصلہ اور ہمت بلند ہوگی اتنا اس کے لیے آسان، اور جتنا حوصلہ اور ہمت پست ہوگی وہ چیز اس کے لیے ناممکن۔ ہمارے کچھ عرب دوست احباب سے روابط ہیں میرے، تو ایک یونیورسٹی میں ایک دوست پڑھتا ہے، ہمارے دوست کا دوست، تو کل کیا میسج کرتا ہے وہ گروپ پر، پرسوں رات میں کہا مجھے نحو بالکل نہیں سمجھ میں آتا، عرب ہے اور مجھے نحو میں دلچسپی بھی نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ 10 دن کے بعد نحو کا امتحان ہے،
اب میں چاہتا ہوں کہ 10 دن میں مجھے نحو آ جائے، تو آپ میری رہنمائی کرو. تو چونکہ میں واٹس ایپ زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، دن میں 2-3 بار دیکھتا ہوں، تو رات میں نے دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو جواب دیے تھے. تو سب سے پہلے ایک آدمی نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا جب تک کہ آپ کے دماغ میں یہ بیٹھا رہے گا کہ نحو مشکل ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نحو سکھا نہیں سکتی. بالکل صحیح کہا اس نے. جب تک کہ آپ کے دماغ میں یہ بیٹھا رہے گا کہ نحو کیا ہے، بہت مشکل ہے، کہا دنیا کی کوئی طاقت، جبریل بھی اتر کے تیرے کو نحو نہیں سکھا سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تمہیں اپنے دماغ میں یہ بٹھانا پڑے گا کہ نحو مشکل نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آپ کو نحو سے دلچسپی اور محبت پیدا کرنی پڑے گی، اپنے دل میں نحو کے لیے جگہ بنانی پڑے گی کہ آ جا نحو بیٹھ جا یہاں پہ. اور تیسرے نمبر پر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. کہا یہ 3 کام کرو گے تو 10 دن میں نہیں 5 دن میں بھی آ جائے. اور اگر ان میں سے کچھ نہیں کیا تو پوری زندگی بھی آنے والی نہیں تھی. پوری زندگی بھی تجھے آنے والی نہ ہونی آنے. تو یہ حقیقت ہے. انسان، قرآن نے اعلان کر دیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مسخر کیا، ہم ہاتھی کو تابع کر لیتے ہیں، ہم شیر کو تابع کر لیتے ہیں، ہم کبوتر کو تابع کر لیتے ہیں. نہیں، علم کو بھی تابع کر سکتے ہیں. کس کو تابع کر سکتے ہیں؟ علم کو تو سب سے پہلے تابع کرنا ہے. اس لیے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق جب عمل میں آئی تو سب سے پہلے آدم کو اللہ نے جیسے ہی پیدا ہوئے کھانا پیش کیا تھا. کیا آدم کھا لے، بھوکا ہوگا تو؟ ارے بھائی آدم کھا لے یار. نہیں، وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب سے پہلے کس کا انتظام کیا گیا؟ علم کا. کیا آدم علم سیکھ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی فرشتوں کے درمیان ایک اشتہار نشر کر دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ انگریز بھی بہت بدماش ہے، انہوں نے کیا کیا، خلیفہ کے لفظ کو بدنام کر دیا. اب ہمارے ہندوستان میں خلیفہ کس کو بولتے ہیں معلوم؟ بال کاٹنے والے. بعض علاقوں میں کس کو بولتے ہیں خلیفہ؟ یعنی کتنے بدماش ہے یہ، یعنی بدماشی کی معراج پر پہنچے ہوئے. تو پہلی مرتبہ جب میں نے حفظ پورا کیا اور تراویح پڑھانے کے لیے گیا، میں گجرات میں ایک جگہ پر قلعہ پارٹی بلساڑ کے پاس، تو وہاں مسجد کے امام صاحب تھے. میری عمر 12-14 سال نہیں، 14 سال کی عمر تھی، 15 سال کی. پہلی مرتبہ باہر نکلے تھے، مدرسے میں رہتے تھے، یہیں آنا پڑھنا اور چلے جانا، اور کہیں جانے کا زیادہ اتفاق نہیں ہوتا تھا. تو وہ امام صاحب سے پہلے دن تعارف ہوا، نام تو میرے ذہن میں نہیں اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حافظ فلاں خلیفہ. اب مجھے بچپن سے کتاب کے مطالعے کا شوق تھا. میں نے جب حفظ پڑھتا تھا اس زمانے میں جو سب سے پہلی کتاب پڑھی تھی اردو میں وہ سیرت ابن ہشام. ابن ہشام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھی ہے زیادہ نہیں، صرف 3 جلدوں میں. تو سب سے پہلی کتاب میں نے اردو سیکھنے کے بعد وہ پڑھی. اس کے بعد دوسری کتاب میں نے پڑھی ہندوستان کی تاریخ پر تاریخ فرشتہ. وہ میں چھوٹا سا تھا، 8-9 سال کی عمر تھی. تو میں تاریخ فرشتہ تو میں کیا سمجھا، فرشتے کی تاریخ. تو میں نے ایسا سمجھ کر وہ منگوا لی. اب وہ 2 جلد میں آئی تو دیکھا کہ ہندوستان کی تاریخ ہے، وہ اسماعیل فرشتہ اس کا مصنف ہے. تو اس سے کیا ہو گئی، وہ مشہور ہو گئی تاریخ فرشتہ سے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، غلطی سے آ گئی تو آ گئے، اپنے اس کو کیا کریں گے، پڑھ ڈالیں گے. تو 2 جلدوں میں تھی، ایک جلد زیادہ نہیں، 700-800 صفحے کی ایک جلد ہے، اور ایسی 2 جلدوں میں تھی. تو وہ بھی پڑھی. تو اب اس میں بادشاہ اور خلیفہ وغیرہ سب آتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کیا خلیفہ ہو تم؟ میرے ذہن میں خلیفہ کا مطلب خلیفۃ المسلمین. تو میرے چچا صاحب بھائی مولانا فاروق صاحب وہ ساتھ میں تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس کو متشابہات لگی ہے. تو وہ میرے کو بولتے ہیں
کیا ہوا؟ خلیفہ ہے. میں بولا یہ خلیفہ ہے؟ تو پھر وہ مجھے دھیرے سے بولتے تو چپ بیٹھ یار. بولے میں نے کہا کیوں؟ بولے بعد میں سمجھاؤں گا میں. اب وہ اس کے بعد وہ حافظ صاحب چلے گئے. تو میں نے پوچھا کیا مطلب خلیفہ ہے اس کا؟ تو بولے بھائی یہ علاقے میں بال کاٹنے والے کو خلیفہ بولتے ہیں. میں نے کہا لا حول ولا قوة ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. میں نے کہا کتنی بڑی توہین ہے لفظ خلیفہ کی. توہین کی بھی حد ہوتی. یہ بالقصد یہ سب کام کیے انہوں نے. یہ ایسا نہیں کہ ایسی ہمارے معاشرے میں یہ سب ہو گیا. بہرحال تو پھر دوسرے دن میں نے ان کو پوچھا, میں بولا تمہارا پیشہ کیا ہے, تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے ہیں؟ تو بولے بال کاٹتے ہیں. تو میں نے کہا برابر ہو. ہمارے چچا زاد بھائی انہوں نے کہا برابر کہا انہوں نے, ان کا پیشہ ہے خلیفہ, اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں خلیفہ. تو پھر میں نے اس کو ایسے پھر مذاق کرتے تھے ہم ان کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ اچھا میں تو یار تم کو خلیفۃ المسلمین سمجھا تھا. میں سمجھا کہ یہ پورے علاقے میں شاید سب کی خلیفہ تم ہی ہو. اب وہ آج سے 26 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں مسلمان امام کی عزت وغیرہ بھی بہت کرتے تھے. تو وہ تھے بھی ویسے ہی خلیفہ جیسے. تو وہ کبھی کبھی اپنے قصے سنائے. تو ایک دن ان کا قصہ کیا سنایا, انہوں نے کہا مولانا میں تراویح پڑھانے گیا نا, تو میں نے کہا کہ 27 کو میں تراویح پڑھا کے گھر چلا جاؤں. تو بولے گاؤں والے بولے نہیں تم کو عید کی نماز پڑھا کے جانے کا. میں نے کہا کہ نہیں میں تو چلا جاؤں گا. تو وہ مانے ہی نہیں, ضد کرے میرے ساتھ کہ نہیں آپ جا ہی نہیں سکتے. وہ میں نے کہا ابھی ان سے کیسے جان چھوڑانے کی. تو کہا میں نے کیا کیا, 27 رمضان کو آخری رکعت میں نماز پڑھائی اور آخری رکعت میں سجدے میں گئے اور سب سجدے میں تھے, میں کھڑکی میں سے کود کے بھاگ گیا. میں نے بولا تو برابر حجام ہے پابق النعل بالنعل. تو کبھی کبھی مجھے وہ یاد آتا ہے نا ان کا قصہ, تو اکیلے بیٹھے بیٹھے بھی میں ہنستا ہوں. تو ہمارے بچے پوچھے کیا ہنس رہے ہیں, تو میں ان کو بھی سنا تو وہ بھی خوب ہنستے ہیں. تو بولے کہ وہ, تو میں نے کہا کہ بھائی تو ضد کر کے چلا جاتا ہے, ان کو نماز میں سجدے میں چھوڑ کے کیوں بھاگ کے جاتے ہیں؟ ان کا ایسا بولتا کہ بھائی میں نہیں روک سکتا ہوں, مجھے کچھ بھی کر کے گھر جانا ہے تو چھوڑ دیتے. نہیں بولے وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. میں کہا ٹھیک ہے وہ نہیں چھوڑتے, لیکن تم نے جو اس کا حل ڈھونڈا یہ سراسر بے بنیاد, یہ کوئی حل ہے بیچاروں کو. تو پھر بولا آگے کیا ہوا, کچھ تم نے انکوائری کی کہ نہیں بعد میں؟ میں بولا تم کو ہدیہ مل گیا اس لیے بھاگ گئے تم؟ تو بولا ہاں ہدیہ تو مل گیا تھا. بولے اسی لیے بھاگا, وہ انہوں نے غلطی کی تیرے کو ہدیہ دے دیا. پھر تو بولے میں تو جلدی سے وہیں سامنے بس اسٹیشن تھا مسجد کے سامنے, اور بس کا ٹائم بھی ہوا تھا, تو بس میں بیٹھ کے گھر آ گیا. بولے میں اور پھر بعد میں وہ ڈھونڈتے ہمارے گاؤں میں وہ لوگ آئے دوسرے تیسرے دن. تو بولے میرے کو دیکھ کے اتنا ہنسے وہ جو لوگ پکڑنے کے لیے آئے. اور پھر وہ گاؤں والوں کو انہوں نے بولا, تو گاؤں والے بھی مجھے ملامت کرنے لگے کہ عجیب حافظ صاحب ہے یار, تم ایسا کوئی کرتا ہے دنیا میں؟ تو پھر بولے میں نے ان کو دھیرے سے پوچھا پھر تم کو کیسے پتا چلا؟ تو بولے بہت دیر تک سجدے میں پڑے, پھر ایک آدمی نے سر اٹھایا تو پھر کھڑا ہو کے بولے ارے بھائی امام صاحب کہاں ہے؟ تو بولے سب سجدے میں سر اٹھائے. تو ایک آدمی ہوشیار ہوگا کوئی, تو اس نے بولا کہ اتنا لمبا سجدہ تو آج تک امام صاحب نے کرا ہے نہیں. بولے اتنا لمبا سجدہ کیسے ہو؟ تو پھر وہ کھڑا ہو بولے اے بھائی کیا سجدے میں پڑے ہو؟ بولے امام صاحب ہے نہیں. بولے اللہ اکبر. دنیا ہے, یہ سب ایسے عجائبات دنیا میں اللہ نے پیدا کیے تاکہ یہ دنیا دلچسپی کے ساتھ کیا ہوتی رہے, چلتی رہے. قیامت تک چلانا ہے نا اس کو, ایسے تھوڑی چلے گی. کچھ نوٹ کچھ اچھے ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے, کچھ ویسے ہوں گے. تنوع ہے یہ دنیا میں. ان کی بھی عمر کم رہی ہوگی, زیادہ نہیں رہی ہوگی اس وقت. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا, اسی لیے ہمارے یہاں پر نحو کی اتنی ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہے, صرف پڑھائی جاتی ہے, بلاغت پڑھائی جاتی ہے, علم البیان کو پڑھایا جاتا ہے. یہ سارے علوم کو اسی لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کی مراد تک پہنچنے میں کیا ہو, آسانی اور سہولت ہو. جن طلباء کا ابھی بھی نحو صرف کمزور ہے, دیکھو بچپن میں آدمی کے لیے حفظ آسان ہوتا ہے, بڑے ہونے کے بعد فہم آسان ہو جاتی ہے. بڑے ہونے کے بعد جو طالب علم نحو صرف کمزور ہے, ابھی آپ نحو صرف پڑھنے جائیں گے تو آپ کو جلدی آ جائے گی. تھوڑی سی ہمت اور ارادہ کریں گے تو جو آپ کا کچا ہوگا
جو اچھے بچے ہیں نحو صرف آپ کو لگے کہ ان کا اچھا نحو صرف ہے، ان کے پاس آپ پڑھیں گے تو آپ کو نحو صرف جلدی کیا ہو جائے گا، آ جائے گا، آپ کو دیر نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سب پڑھا ہے، سن رکھا ہے، کان میں ادھر ادھر اس کے کچھ نہ کچھ چیزیں کیا ہوئی ہے، کونے کوپرے میں پڑی ہوئی ہے. اب وہ جیسے ہی آپ کو سمجھائے گا سنائے گا تو وہ فوراً زندہ ہو جائے گی. ایسا لگے گا جیسے بارش ہونے کے بعد کیسے گھاس اگ جاتی ہے، ایسے ہی اس میں اگنا، تو فوراً سمجھ میں آنا کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے. لہذا اس بنا پر نحو صرف تو ہر ایک کی کیا ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے. ہمارا صاحبزادہ ہے خادم زادہ حمزہ، گزشتہ سال اس نے اس سے پہلے سال حفظ کیا، تو گزشتہ سال میں نے عربی اول کی ساری کتابیں میں نے اس کو لاک ڈاؤن میں گھر پر پڑھائی، اور ابھی میں اس کو عربی دوم پڑھا رہا ہوں. تو ہدایت النحو، شرحیات عامل، نور الایضاح، یہ 3 کتابیں اس کو پڑھاتا ہوں صبح میں پہلے گھنٹے میں گھر پر ہی. تو ابھی اس کو سب سے پہلے ہم نے شرحیات عامل پڑھانا شروع کی، اس لیے کہ گزشتہ سال اس کو ترکیب سکھائی تھی، اس سال ترکیب اور مضبوط ہو جاوے. نحو اور صرف کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی چھوٹے چھوٹے جملوں کی ترکیب کرنے لگ جائے. اگر ترکیب آ گئی تو پھر نحو صرف کا استحضار کیا ہوتا ہے، آسان ہو جائے. ابھی یہ عمر میں آپ قاعدے یاد کرنے بیٹھیں گے تو نہیں یاد ہوں گے، اس لیے کہ سارا دماغ بڈھا، دماغ کیا ہو گیا ہے، بڈھا ہو گیا ہے، ابھی جلدی یاد نہیں ہوگا. تو اس لیے ابھی کیا ہے کہ آپ ترکیب کریں گے تو ترکیب 2-4 جگہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر آپ آسانی کے ساتھ آگے کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. بہرحال تو اس لیے کیا فرماتے ہیں کہ قواعد عربیہ کی رعایت کرتے ہوئے اور قواعد شرعیہ کی بھی، اس لیے کہ 2 چیزیں ضروری ہیں. کتنی چیزیں ضروری ہے؟ سمجھنے کے لیے عربی ضروری ہے، معنی اور مفہوم کو، اور مراد تک پہنچنے کے لیے شریعت کے اصول اور ضوابط کا پیش نظر رہنا بھی ضروری ہے. کیوں کہ اصول شریعت اگر پیش نظر نہیں ہوں گے، وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک ہوتا ہے معنی لغوی اور ایک ہوتا ہے معنی شرعی. اب جیسے الصلاۃ ایک لفظ ہے نا، ارے بھائی ہے نا لفظ، تو الصلاۃ کے معنی لغوی کیا ہے، الدعاء. الصلاۃ کے معنی لغوی کیا ہے؟ اب آپ نے پڑھا ہوگا کہ صلاۃ کی نسبت جب پرندوں کی طرف کی جاوے تو اس کے معنی تسبیح کے آتے ہیں، فرشتوں کی طرف کی جاوے تو اس کے معنی آتے ہیں رحمت، اللہ کی طرف کی جاوے تو رحمت نازل کرنا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ الصلاۃ کے وہ، لیکن صلاۃ کے معنی شرعی دعا نہیں ہے. معنی شرعی کیا ہے؟ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ عبادت مخصوصۃ، عبادت مخصوصۃ تؤدى فی ہیئۃ مخصوصۃ فی وقت مخصوص، کہ اس عبادت کو کہا جاتا ہے جو خاص انداز میں خاص اوقات میں ادا کی جاتی ہے. یہ نماز کی عام تعریف کی جاتی ہے. تو یہ ہے نماز. تو یہ یہاں پر اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی لغوی کا جاننا بھی ضروری ہے اور اس کے معنی شرعی کا جاننا بھی، تب جا کر آپ صحیح حدیث کے صحیح مفہوم تک کیا ہو سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں. تیسری بات بیان کیا، وہ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے حالات کے بھی مطابق. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے تو کن حالات میں حضور نے وہ حکم دیا یا کن حالات میں حضور نے اس عمل کو انجام دیا، ان حالات سے واقفیت بھی ضروری ہے. جیسے امر، آپ نے پڑھا سفینۃ البلغاء میں کہ امر کے سلسلے میں کہ امر یہ کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ 7 سے زیادہ معنی کے لیے آتا ہے. امر وجوب کے لیے بھی آتا ہے، امر ندب کے لیے بھی آتا ہے، امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے، امر تکرار کے لیے بھی آتا ہے. پڑھا نا آپ نے سب. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام کیا تو وہ کہا یا کیا تو وہ وجوب کی حیثیت سے کیا یا کہا، یا ندب کی حیثیت سے امر کا صیغہ استعمال کر کر کہا یا کیا، اس کا جاننا بھی کیا ہے. وہ کیسے پتا چلے گا؟ احوال النبی سے. وہ کیسے پتا چلے گا؟ احوال. اب بیان کر رہے ہیں جب یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہوگی، معنی لغوی، معنی شرعی اور حالت رسول، جب تینوں سامنے ہوگی، اب آپ کے لیے حدیث کا معنی سمجھنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اب آپ حدیث کے صحیح معنی تک کیا ہو جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے.
اور درایت اسی کو کہتے ہیں، درایت اسی کو کہا جاتا ہے۔ درا یدری درن و درایتن کے معنی کسی چیز کو مکمل طور پر سمجھنا۔ تو یہ درایت اسی وقت ممکن ہے جب ان تینوں چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے علم حدیث کو درایت کے طور پر پڑھا جائے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو اعتراض اور اشکال ہوتا ہے کہ بر صغیر میں جو صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہے، اس صحاح ستہ میں صحاح ستہ کم پڑھاتے ہیں اور فقہ زیادہ پڑھاتے ہیں۔ ارے کہتے ہیں نا کہنے والے، ایسا نہیں، کچھ نہ کچھ حقیقت ہے اس بات میں، لیکن مکمل حقیقت نہیں۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پر حدیث کو پڑھاتے وقت فقہ پر زور زیادہ دیا جاتا ہے، فقہ پر زور زیادہ دیا جاتا ہے، اور اس کے روایتی پہلو پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، راوی کے حالات کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور روایت کے اعتبار سے اس کے اصول و ضوابط پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، جبکہ دی جانی چاہیے۔ میں ترکی گیا تھا 2 سال پہلے، تو شیخ عوامہ سے ملاقات ہوئی، جو اس وقت کبار محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، شیخ محمد العوامہ۔ تو شیخ عوامہ نے مجھے یہ بات کہی، کہا کہ آپ کے ہندوستان میں حدیث پر کام بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کے یہاں پر صرف حدیث کی شرح پر کام ہوتا ہے، حدیث کو یاد کرنا اور حدیث کے روایتی پہلو سے ہندوستان کے اندر میں کام نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے آپ کی کہ احادیث کے حفظ کرنے کا بھی ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، اور احادیث کو روایت کے پہلو سے بھی احادیث کے اوپر محنت جیسی ہونی چاہیے ویسی ہوتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ طلباء کو حفظ حدیث کا نظام آپ کے یہاں پر بنانا چاہیے، اسی طریقے سے روایت کے اعتبار سے طلباء کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ علم روایہ کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کی روایت کے پہلو کے اعتبار سے کن کتابوں کا طلبہ مطالعہ کرے، اور سبق پڑھاتے وقت بھی استاد کس انداز میں روایت کے پہلو سے بات کرے۔ کہا کہ ان چیزوں پر بھی آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ کا پیغام ہمارے یہاں پر پڑھانے والوں تک کیا کر دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد آ کر ہم نے اساتذہ کو اور سب کو بتلایا بھی کہ بھئی ہم صرف فقہی حیثیت سے بحث نہ کریں۔ میں نے دفاع کیا ہمارا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو حدیث کے پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ العمل بالسنہ، حدیث پر عمل کرنا، اور عمل بالسنہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے فقہی پہلو پر نظر کی جائے۔ تو ہمارے یہاں پر عمل پر زیادہ توجہ ہے اس وجہ سے۔ اور میں نے کہا اسی لیے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شرعی حلیہ آپ کو بر صغیر میں ملے گا، عالم عرب میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ الفاظ کے پیچ و خم میں پڑ جاتے ہیں، عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں الفاظ کے پیچ و خم میں کم پڑتے ہیں اور عمل کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو پھر وہ یوں کر کے مجھے دیکھنے لگے، کہا کلام کو صحیح، آپ کی بات کیسی ہے؟ صحیح ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم آپ جو کہتے ہیں کہ صرف شرح پر، کہا اس کا ایک فائدہ ہم کو نظر آیا جو میری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ الحمدللہ فقہی انداز میں پڑھانے سے ہمارے یہاں پر تربیت کی طرف توجہ ہوئی۔ میں نے کہا آپ کے یہاں پر شرٹ پینٹ پہنے، حدیث پڑھے، تفسیر پڑھے، کچھ بھی کوئی فرق پڑتا نہیں، داڑھی رکھے نہیں رکھے، چھوٹی رکھے بڑی رکھے، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بھی تو ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم روایت کی طرف تھوڑا توجہ دیں گے، آپ درایت کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں۔ یہ سب اللہ کا نظام، اللہ روایت کی حفاظت کے لیے ان کو استعمال کر رہا ہے، اور درایت کی حفاظت کے لیے کس کو استعمال کر رہا ہے؟ ہم بر صغیر والوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر دونوں کو جمع کر دیا جائے تو نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ تو بہرحال تو علم الحدیث کے سلسلے میں چونکہ یہ میری نظر سے کل گزرا، تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ بات آ جانی چاہیے کہ علم الحدیث بھی درایہ و روایہ کی جو تعریف اقفانی کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ محل نظر ہے، اور صحیح وہ ہے جو تاج کبری زادہ اور امام عینی کے حوالے سے اس کتاب کے اندر میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے حاشیے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت علم حدیث کے انوارات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔